میجیکل فوریسٹ میں ایرورا اپنی نئی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے۔ وہ کریچر کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اچانک اسے خبر ملتی ہے کہ ایک میجیکل کریچر غائب ہو گیا ہے۔ ایرورا پریشان ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہر کریچر فیملی کا حصہ تھا۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے گا، تبھی تین پکسیز ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتوں سے اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایرورا کا کراؤن اٹھا کر بھاگتے ہیں تاکہ وہ ان کے پیچھے آئے۔ ایرورا مسکراتے ہوئے ان کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچتی ہے، اس کی نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑتی ہے۔ وہ وہی لڑکا ہوتا ہے جسے اس کی ملاقات پارٹ 1 کے ایک اینڈ میں ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا پرنس فلپ۔ اب فلپ کی ایک پرنس بن چکا تھا اور اس کے دل میں ایرورا کے لیے فیلنگز پہلے سے موجود تھیں۔ وہ ایرورا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے کیا ایرورا اس سے شادی کرے گی۔ ایرورا یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں بھی فلپ کے لیے فیلنگز تھیں۔ دور کھڑا ڈائیول یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً یہ خبر میلیفیسنٹ تک پہنچاتا ہے۔ میلیفیسنٹ یہ سن کر فوراً ایرورا سے ملنے آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ انسانوں پر دوبارہ بھروسہ کرنا آسان نہیں۔ وہ ایرورا سے کہتی ہے تمہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میلیفیسنٹ کے لیے ایرورا صرف ایک پرنسس نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی جیسی تھی، اور ایک ماں کی طرح وہ صرف اس کی حفاظت چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے انسانوں کا اصلی چہرہ دیکھا ہے، ہر کوئی تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ ایرورا جواب دیتی ہے صرف اس وجہ سے کہ کسی ایک انسان نے آپ کو دھوکہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے سب لوگ ویسے ہی ہیں۔ میلیفیسنٹ خوش ہو کر خاموش ہو جاتی ہے، پھر مسکراتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہاری خوشی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ ادھر پرنسس فلپ اپنے کingdom واپس جاتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ اس نے ایرورا کو پرپوز کیا ہے اور ایرورا نے ہاں کر دی ہے۔ فلپ کے فادر کنگ جوہن یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ دونوں کنگڈمز کے درمیان پرانی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مدر کوئن انگرتھ اس خبر سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ایموشنز چھپا لیتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہم ایرورا اور اس کی گرینڈ مدر کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ جب ڈنر کا دن قریب آتا ہے، کوئن انگرتھ اپنی ایک سیکرٹ جگہ پر جاتی ہے۔ یہ کوئی نارمل روم نہیں ہوتا، یہ ایک ہڈن ورک شاپ ہوتی ہے۔ ہر طرف آئرن، ویپنز اور عجیب مشینز ہوتی ہیں۔ وہاں ایک آدمی میجیکل گلوئنگ فلاورز کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، وہی فلاورز جو میجیکل فوریسٹ کی جان تھے، اور اس کے پاس وہ کیپچر کریچر بھی ہوتا ہے۔ کوئن اسے آرڈر دیتی ہے کام جلدی کمپلیٹ کرو، وقت بہت کم ہے۔ وہاں ایک سپننگ وہیل بھی رکھا ہوتا ہے اور اس وہیل پر لگا سپنڈل دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے پرانی کہانی دوبارہ ریپیٹ ہونے والی ہو۔ لیکن اب سوال یہ تھا کوئن انگرتھ ان چیزوں کا کیا کرنا چاہتی تھی، اور کیا یہ صرف ایک شادی تھی یا پھر ایک بہت بڑی سازش کا حصہ؟ آخر وہ دن آ جاتا ہے جب میلیفیسنٹ ایرورا اور ڈائیول کنگڈم کے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی میلیفیسنٹ کنگڈم میں انٹر کرتی ہے، لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ آخر وہ دن آ جاتا ہے جب میلیفیسنٹ ایرورا اور ڈائیول کنگڈم کے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی میلیفیسنٹ کنگڈم میں انٹر کرتی ہے، لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں، کچھ چھپنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اب بھی ڈینجرس فیری تھی جس کا نام سن کر سب لوگ ڈرتے تھے، لیکن میلیفیسنٹ ان سب کو دیکھ کر صرف مسکراتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدل چکی ہے، بلکہ محبت اور حفاظت کی وجہ سے لڑتی ہے، اور اسی طرح میلیفیسنٹ پہلی بار اس کنگڈم میں قدم رکھتی ہے جہاں اس کی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ ایرورا اور ڈائیول رائل پیلس کے اندر انٹر کرتے ہیں، پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب لوگ چپ چاپ میلیفیسنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر ڈر ہوتا ہے اور کچھ کے دل میں اب بھی پرانی نفرت زندہ ہوتی ہے، لیکن ایرورا کبھی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آج کا ڈنر دونوں کنگڈم کے درمیان ایک نئی شروعات بن جائے۔ کنگڈم جوہن بڑے پیار سے سب کا ویلکم کرتا ہے، لیکن کوئن انگرتھ کے چہرے پر مسکراہٹ
لیکن کوئن انگرت کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے مگر اس کے ارادے بالکل صاف نہیں ہوتے۔ ڈنر شروع ہوتا ہے۔ شروع میں سب نارمل لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے کوئن انگرت بات کو جان بوجھ کر اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے ٹینشن شروع ہو جائے۔ وہ مینیفیسنٹ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تم ہی وہ فیری ہو جس نے ایک معصوم بچی کو قرض دیا تھا۔ ہیل میں پھر سے خاموشی چھا جاتی ہے۔ اورا فوراً بات کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئن رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ دوبارہ کہتی ہے اور صرف قرض ہی نہیں تمہاری وجہ سے کتنے ہیومنز بھی مر چکے ہیں۔ میلیفیسنٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہے اور تمہارے کنگڈم کے لوگ میرے فوریسٹ میں گھس کر میرے کریچر کو چرا رہے ہیں، اس کا کیا؟ اب ماحول گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کنگڈم جوہن فوراً دونوں کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئن انگرت اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ایورا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے شادی کے بعد تمہاری اصل ماں کون ہوگی، میں یا میلیفیسنٹ؟ یہ الفاظ سیدھا میلیفیسنٹ کے دل پر لگتا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ ایورا کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا ہوتا ہے۔ اس کے ایموشن اچانک کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے ونگز پھیلا دیتی ہے اور اس کی میجیکل انرجی پورے ہال میں پھیل جاتی ہے۔ ٹیبلز الٹ جاتے ہیں، سب لوگ پیچھے کی طرف گر جاتے ہیں۔ اسی ہنگامے کے درمیان اچانک کنگ جوہن کرسی سے نیچے گر پڑتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے اور اسی پل کوئن زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ میلیفیسنٹ نے کنگ کو قرض کر دیا تھا۔ ہیل میں موجود ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ کنگ پر اٹیک میلیفیسنٹ نے کیا ہے۔ اورا بھی گھبرا جاتی ہے۔ وہ فوراً میلیفیسنٹ کے پاس آ کر کہتی ہے پلیز اگر یہ آپ نے کیا ہے تو قرض واپس لے لیجیے۔ میلیفیسنٹ حیران رہ جاتی ہے، میں کچھ نہیں کیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایورا کی آنکھوں میں بھی پہلی بار شک نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میلیفیسنٹ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جس انسان کے لیے اس نے اپنی زندگی بدل دی آج وہی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ اسی درمیان سولجرز ہال میں گھس آتے ہیں، سب میلیفیسنٹ کو گھیر لیتے ہیں۔ میلیفیسنٹ ایک آخری بار ایورا کی طرف دیکھتی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ایورا خاموش رہتی ہے۔ اس کی یہ خاموشی ہی میلیفیسنٹ کے لیے سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ ڈائول کے ساتھ محل کی کھڑکی توڑ کر باہر نکل جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ آسمان اڑتی ہے دور کھڑی ایک عورت اس پر نشانہ لگا دیتی ہے۔ وہ ایک خاص آئرن بلٹ فائر کرتی ہے۔ بلٹ سیدھا میلیفیسنٹ کو لگتا ہے، اس کی پاور کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ کنٹرول کھو کر سیدھا سمندر کی گہرائیوں میں گر جاتی ہے۔ ڈائول چیختا رہ جاتا ہے لیکن میلیفیسنٹ پانی کے اندر غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ ادھر پیلس میں کنگ جوہن اب بھی بے ہوش ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اسے ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ پرنس فلپ بہت پریشان ہوتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ اتنا سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ ان سے محبت کرتی ہیں، انہیں ٹرو لوز کس دیجیے۔ کوئن انگرت مجبوراً کنگ کے پاس جاتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو کس کرتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کنگ ویسے کا ویسا بے ہوش رہتا ہے۔ اس وقت کوئن کے چہرے پر ایک عجیب سا ایکسپریشن نظر آتا ہے جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ یہ کس کبھی کام نہیں کرے گی۔ ایورا یہ سب دیکھ کر اور بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میلیفیسنٹ ہی مسٹری کا جواب دے سکتی ہے۔ وہ فوراً میجیکل فوریسٹ کی طرف نکل پڑتی ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچتی ہے ہر کریچر اسے ایک بات بتاتا ہے، میلیفیسنٹ یہاں واپس ہی نہیں آئی۔ ایورا کا دل گھبرا اٹھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میلیفیسنٹ کسی مشکل میں ہے۔ دوسری طرف سمندر کے کنارے کوئن کے وفادار سولجر اب بھی میلیفیسنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے حکم دیا گیا تھا جیسے ہی میلیفیسنٹ پانی سے باہر نکلے اسے ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر آتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے ایک پروں والا پاورفل کریچر نکلتا ہے۔ وہ بے ہوش میلیفیسنٹ کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ سولجر فوراً پیلس لوٹ کر کوئن انگرت کو سب بتا دیتے ہیں۔ کوئن کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے، اسے ڈھونڈو، اس بار وہ بچنی نہیں چاہیے۔ میلیفیسنٹ جب ہوش میں آتی ہے تو وہ خود کو ایک انجان جگہ پر پاتی ہے۔ اس کے آس پاس ویسے ہی کریچرز موجود ہوتے ہیں جن کے سر پر ہارنز اور پیٹھ پر ونگز ہوتے ہیں، بالکل اسی کی طرح۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے۔ ایک بزرگ ڈارک فے
اس کے پاس آتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے ویلکم ہوم میلیفیسنٹ۔ یہ الفاظ سن کر میلیفیسنٹ خود بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اس نے پوری زندگی خود کو اکیلے سمجھا تھا، لیکن اب اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھلنے والی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں اس کے اصل لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اصلی پہچان کی کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ میلیفیسنٹ اب ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پہنچے گی۔ ہر طرف اسی جیسے کریچرز موجود تھے، سر پر ہارنز، پیٹھ پر بڑے ونگز اور آنکھوں میں وہی تنہائی جو سالوں سے میلیفیسنٹ کے اندر بسی تھی۔ اس کے سامنے ایک بزرگ ڈارک فے کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام تھا کنال۔ کنال مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم اکیلی نہیں ہو میلیفیسنٹ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میلیفیسنٹ حیرانی سے اس کی بات سنتی ہے۔ کنال اسے بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے ہیومنز نے ڈارک فے کے شکار شروع کر دیے تھے، ایک ایک کر کے ان کی نسلیں ختم کر دی گئیں۔ جو کچھ لوگ بچے انہوں نے اسی چھپی ہوئی ویلی کو اپنا گھر بنا لیا۔ میلیفیسنٹ کو پہلی بار اپنی اصل پہچان کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کنال اسے ایک پرانی کہانی سناتا ہے، تم صرف ایک فیری نہیں ہو، تم فونکس کی آخری وارث ہو۔ میلیفیسنٹ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتی ہے۔ کنال بتاتا ہے کہ جب وقت آئے گا اس کی اصلی طاقت دنیا کی ہر پیری سے زیادہ ہوگی، لیکن اس طاقت تک پہنچنے کے لیے صرف میجک کافی نہیں، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ جس دن تم دل سے معاف کرنا سیکھ جاؤ گی، اس دن تم اپنی اصل پاور حاصل کر لو گی۔ میلیفیسنٹ خاموش ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں صرف ایرورا کا چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ کنال صرف اتنا کہتا ہے کبھی کبھی معافی دینا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی جگہ ایک اور ڈارک فیری کہتا ہے جس کا نام تھا بورا۔ بورا بالکل کنال کا الٹا تھا، اس کے دل میں صرف نفرت تھی۔ اس کا یقین تھا کہ ہر انسان دشمن ہے اور اس سب کو مٹا دینا ہی ڈارک فے کی جیت ہوگی۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ پرنس فلپ اور اورورا کی شادی ہونے والی ہے تو وہ فوراً اناؤنسمنٹ کرتا ہے یہی ہمارا موقع ہے، ہیومنز ایک جگہ جمع ہوں گے اور ہم ان پر اٹیک کریں گے۔ کئی ڈارک فے اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن میلیفیسنٹ اب بھی خاموش رہتی ہے۔ اس کے دل میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف اس کی قوم تھی اور دوسری طرف ایرورا۔ ادھر کوئن انگرتھ اپنی نیکسٹ پلاننگ میں لگ چکی ہوتی ہے۔ اس کا سیکرٹ ورک شاپ لگ بھگ تیار ہو چکا تھا۔ وہ سائنٹسٹ کے آرڈر دیتی کہ گلوئنگ فلاور سے اور زیادہ پاور تیار کیا جائے۔ سائنٹسٹ اسے بتاتا ہے ان فلاور سے ایک ایسا پاور بنتا ہے جو فیریز کے لیے زہر سے بھی زیادہ خطرناک۔ وہ ایک چھوٹی سی پکسی کو کیج سے نکالتا ہے، جب وہ پاور اس پر چھڑکتا ہے تو بیچاری پکسی کچھ ہی سیکنڈ میں مر جاتی ہے۔ کوئن انگرتھ کا چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اسے وہی ہتھیار مل چکا تھا جس کا وہ بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن سائنٹسٹ ایک اور بات بتاتا ہے، اگر اور پاور بنانا ہے تو ہمیں میجیکل فوریسٹ کی اور گلوئنگ فلاورز چاہیے ہوں گے۔ کوئن فوراً سولجر کو آرڈر دیتی ہے فوریسٹ میں جاؤ